اگر کوئی شخص درس و تدریس میں اور امامت میں مصروف ہو اور اس مصروفیت سے بالکل فرصت نہ ملے اور انہیں تبلیغ میں وقت لگانے کے لیے فرصت نہ ملے اور انہیں تبلیغ میں وقت لگانے کے لیے قائل کیا جائے تو کیا تبلیغ میں وقت لگانا ضروری ہے اگرچہ اس کی امامت و تدریس میں خلل واقع ہو؟ وضاحت فرمائیں۔ تبلیغی حضرات غصہ ہو جائیں گے، بھائی ایسے سوال نہیں کیا کرو۔ ایک تو ہمارے اندر مسئلہ بھی پھر یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے اندر بالکل بھی تھوڑا سا بھی جو ہے نا وہ نہیں ہے، برداشت تحمل نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا بیان کر دیا جائے کہ جس میں کسی ایک جماعت یا ایک طریقے والوں کی تھوڑی سی طریقے کی مخالفت ہو رہی ہو، کام کی نہیں، تو ڈائریکٹ آپ پہ فتویٰ لگے گا کہ بھائی یہ تو تبلیغ کو نہیں مانتا، اور یہ تو سیاست والے علماء کو نہیں مانتا، اور یہ تو صحابہ والے علماء کو نہیں مانتا، اور یہ اس کو نہیں مانتا، یہ اس کو نہیں مانتا۔ پھر اس قسم کے فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تنقید جو ہو رہی ہے وہ بعض لوگوں پر ہو رہی ہے، کسی جماعت کی موقف پر اور کام پر نہیں ہو رہی ہے۔ یہی مسئلہ اس کے اندر بھی ہے کہ اکابر تبلیغی جماعت وہ یہی کہتے ہیں کہ جو بندہ امامت کر رہا ہے، جو بندہ درس و تدریس میں لگا ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ کام کے اندر لگا ہے، نہ تو اس کو دعوت دو۔ اول تو کوئی عام آدمی دعوت ہی نہ دے، اگر اس کو دعوت دینی ہے تو عالم دعوت دے، اور عالم بھی اس طریقے سے اس کو دعوت دے کہ بھائی فرصت کے اوقات کے اندر جب آپ کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس میں آپ جو ہے وقت لگائیں، اس کی ترغیب دی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی مدرسہ ہی چھوڑ دو اور مسجد ہی چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، صحابہ نے ہجرت کی، دین ہجرت سے آتا ہے، نصرت سے آتا ہے، اور پانی کھڑے کھڑے ایک جگہ پر گندا ہو جاتا ہے، اور یوں اس قسم کی مثالیں دے دے کر اس کو ترغیبیں دی جاتی ہیں، اور اس کے کام کو کوئی کام ہی نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کے اندر ٹکے کی عقل نہیں ہے جو اس قسم کے کام کرتے ہیں، بالکل ذرے برابر عقل نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی ترغیبات ایک ایسے بندے کو دے رہے ہیں جو تم سے لاکھ درجے اعلیٰ کام کے اندر لگائے۔ ایک بچے کو قرآن پڑھا رہا ہے اور علم سکھا رہا ہے، تم ساری زندگی ادھر جاؤ، 4 مہینے لگاؤ، چلے لگاؤ، سال لگاؤ، لیکن تم عالم نہیں بن سکتے ہو جب تک مدرسے کے اندر نہیں جاؤ گے۔ تو بالکل ہی غلط کام ہے۔ اس طریقے سے کبھی بھی عالم کو جو مدرسے میں ہو یا امامت کر رہا ہو اس کو ترغیب قطعاً نہیں دینی چاہیے۔ اپنی مرضی سے جاتا ہے تو جائے، اپنی فرصت اور وقت نکال کے۔ اگر جو کوئی چھوڑ کے جاتا ہے اس سے بڑا بھی کوئی بیوقوف نہیں ہے۔ اگر چھوڑ کے امامت چھوڑ کے جائے یا تدریس چھوڑ کر جائے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ کہ اعلیٰ کام کو کبھی ادنا کام کے لیے نہیں چھوڑا جاتا بھائی، اعلیٰ کام کو ادنا کام کے لیے نہیں چھوڑا جاتا۔ آپ کو ایک جگہ پر 1 لاکھ تنخواہ مل رہی ہو تو آپ کے 10,000 والی کے پیچھے جاؤ گے کہ یار فلاں جگہ پہ 10,000 کی تنخواہ مل رہی ہے؟ کبھی بھی نہیں جاؤ گے دنیا کے اندر۔ یہ دنیا کی عقل ہے نا، 1 لاکھ تنخواہ مل رہی تھی، میں پاگل ہوں 10,000 والی جگہ پر جاؤں؟ کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ تو یہ اسی طرح ہے، جب جہاں پر آپ کا کام، آپ سے اللہ بڑا کام لے رہا ہے، آپ وہ چھوڑ کے چھوٹے کام کی طرف جا رہے ہو۔ تبلیغ کا کام بہت بڑا ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو کوئی اور دین کا کام نہیں کر رہا ہو، وغیرہ تبلیغ سے بھی بہت بڑے بڑے کام ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مدرسے میں پڑھنا پڑھانا، علم سیکھنا سکھانا، اس سے بڑا کوئی کام ہے ہی نہیں۔ ایسا کام جس کے لیے اللہ کے رسول نے باقاعدہ صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہو کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین وہی ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ سیکھنے سکھانے سے مطلب قرآن کے الفاظ بھی پڑھانا، قرآن کے ترجمے کو بھی پڑھانا، قرآن کے مطلب اور تفسیر کو بھی پڑھانا، جس کے معاون دوسرے دیگر علوم ہوتے ہیں، تو پورا علم پڑھنا پڑھانا اس سے افضل ہو گیا۔ اس کے لیے باقاعدہ نص ہے، نص حدیث میں آیا ہے، تو یہ افضل ترین کام ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی دیگر کام ہے، اور تبلیغ کا کام بھی بڑا اعلیٰ اور اچھا کام ہے۔ جو کوئی کچھ بھی نہیں کرتا انہیں میں ترغیب دیتا ہوں کہ بھائی جاؤ، سب سے پہلی فرصت کے اندر 4 مہینے لگاؤ۔ جو کچھ بھی نہیں کرتا، بالکل فارغ ہے، ایسے فارغ فیکٹری کے اندر وہ چیئرمین ہے، تو وہ جائے 4 مہینے لگا، وہ جا کر جو ہے نا کچھ نہ کچھ دین سیکھے۔ باقی علماء کو ترغیب دینا کہ بھائی نکلنا ہے، تو یہ بالکل بھی جو ہے نا مناسب بات نہیں ہے۔ وہ عالم جو پڑھاتا نہ ہو تو اس کو بھلے ترغیب دیں، اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے۔ اچھا وہ جائے گا تو لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا۔